بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما آج کا ہمارا درس ہے سورۃ البروج آیت نمبر 1 تا 9۔ پہلے ہم اس کا سلیس ترجمہ دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ کریں۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلے ہے والسماء، یہاں واو قسمیہ ہے جیسے پہلے صورتوں میں گزر چکا۔ السماء آسمان کو کہتے ہیں، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا ہے۔ والسماء قسم ہے آسمان کی، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج برجوں والا۔ ذاتہ کا مطلب ہوتا ہے والا، اور بروج برج کی جمع ہے، ستون کو کہتے ہیں، پلر کو کہتے ہیں، برجوں والا، یہ آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، واو قسمیہ ہے، وہ قسم ہے دن کی، الموعود جو وعدے والا دن ہے، قسم ہے وعدہ والے دن کی، وعدہ والے دن کی، جس دن کا وعدہ کیا گیا مراد قیامت ہے۔ وشاہد، قسم ہے حاضر کی، ومشہود، قسم ہے حاضر کیے جانے والے کی۔ شاہد اور مشہود، اس سے مراد، شاہد سے مراد مفسرین لکھا ہے کہ جمعہ کا دن مراد ہے، مشہود سے مراد جو ہے وہ عرفہ کا دن مراد ہے، جس دن حج ہوتا ہے۔ قتلہ، یہ قسمیں کھائی گئی ہیں اس کے بعد تاکید کے لیے، اور قتلہ قتل کیے گئے، اصحاب الاخدود، اخدود خندق کو کہتے ہیں، اصحاب والے، اصحاب الاخدود خندقوں والے۔ النار آگ، ذات الوقود، ذاتہ کا مطلب والا، اور وقود کہتے ہیں ایندھن کو، یعنی ایندھن والی، ایسی آگ جو بھڑکنے والی، ایندھن والی۔ اذ ہم، اذ کا معنی جب، ہم وہ، علیہا، علیہا مطلب اس پر، جب وہ اس پر قعود بیٹھنے والے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، یعنی آگ جلا کر کے خندقوں میں اس کے ارد گرد بیٹھنے والے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، وَهُمْ عَلَى، اور وہ اوپر، ما يفعلون جو کرتے، یعنی جو کچھ وہ کرتے اس پر، بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہود گواہ تھے، دیکھنے والے تھے۔ وما نقموا، اور نہیں عیب لگاتے، منہم ان میں سے، الا مگر، ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے، یعنی کہ جو کچھ کرتے تھے وہ کس وجہ سے، صرف یہ کہ وہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان پر یہ سزائیں ان کو دیتے تھے۔ باللہ، اللہ پر، یعنی وہ ایمان رکھتے تھے اللہ پر۔ کون اللہ؟ العزیز الحمید، العزیز جو زبردست ہے، الحمید جو تعریف والا ہے۔ الذی لہو، وہ اس کے لیے، وہ جو اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، علی مطلب اوپر، کل شیء ہر چیز، شہید گواہ ہے، یعنی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے جی اس کا لفظی ترجمہ، لفظی معنی۔ اس کے بعد اس کے سلیس ترجمہ، سب سے پہلے والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم ہے جس میں برج ہیں، جس میں ستون ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد ومشہود، اور اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے، اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہوئے۔ النار ذات الوقود، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمانداروں سے جو کچھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون، اور جو وہ کر رہے تھے وہ بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ، شہودن اسے وہ دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید،
اور ان سے اسی کا تو بدلہ لے رہے تھے کہ وہ اللہ زبردست خوبیوں والے پر ایمان لائے تھے۔ یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ ایمان والوں کے ساتھ، وہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان اللہ زبردست حکمت تعریف والے پر ایمان لائے تھے، یعنی اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اس لیے وہ ان کو سزائیں دے رہے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ اپنی خود تعریف کر رہے ہیں، اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں آسمان اور زمین ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ یہ ہے جی اس کا سلیس ترجمہ۔ یہ اصحاب الاخدود، خندقوں والے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تین واقعات پیش آئے ہیں۔ ملک نجران جو ہے، جو یمن کا ایک شہر تھا، یمن کا شہر تھا، ملک یمن کا شہر تھا نجران، وہاں پر بھی واقعہ پیش آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک واقعہ ملک شام میں بھی پیش آیا ہے، اور ملک ایران میں بھی پیش آیا ہے۔ یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں جو ملک یمن کا جو ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذونواس بادشاہ تھا۔ تو اس کے زمانے میں واقعی پیش آیا کہ ایک بہت ماہر قسم کا اس وقت ایک جادوگر تھا۔ تو اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک کوئی نوجوان لڑکا دیں جس سے میں اپنا فن سکھاؤں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا فن ختم ہو جائے۔ تو بادشاہ نے ایک انتہائی ٹیلنٹڈ لڑکا، جو بڑا ذہین اور بڑا چالاک قسم کا لڑکا تھا، وہ اس کو دیا کہ اس کو آپ اپنا فن سکھاؤ۔ تو وہ لڑکا روزانہ اس جادوگر کے پاس جاتا تھا اس سے جادو سیکھنے۔ تو راستے میں ایک راہب تھے، جو چونکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، تو وہ راہب بہت نیک اور ایماندار اور بہت پرہیزگار تھا۔ تو یہ اس کے وعظ اور نصیحت کے لیے بیٹھ جاتا، سنتا، وہ سن کے پھر جاتا تھا وہاں۔ تو اس راہب کا بڑا اثر ہوا اس پر۔ ایک دن واقعہ ایسا پیش آیا کہ وہاں پر کوئی جنگلی درندہ راستہ روکا ہوا تھا لوگوں کا، اور لوگ ڈر رہے تھے۔ تو یہ لڑکا پہنچا تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو یہ کہہ کر کے مارا کہ اگر یہ میرا راہب سچا ہے تو یہ جانور مر جائے۔ تو اس پتھر کے پھینکنا تھا کہ وہ جانور کو لگا اور وہ جانور مر گیا۔ لوگ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، اور لوگ کہیں اس کو دیکھ رہے تھے کہ لوگ سمجھے کہ اس نے کوئی اس پر منتر پڑھ کے پھونکا ہے اور اس کو پھینکا ہے اور وہ مر گیا۔ تو لوگ اس کے بڑے معتقد ہو گئے، اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت بڑا کوئی منتر اور جادو جانتا ہے۔ چنانچہ ایک نابینا شخص اس کے پاس آیا جو مادرزاد اندھا تھا۔ اس نے کہا کہ جی آپ میرے اوپر دم کرو۔ تو اس نے بسم اللہ پڑھ کر کے اس پر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی آنکھیں آ گئی۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی، دونوں باتیں، کہ یہ ایک لڑکا ہے، اس نے اس طرح سے ایک درندے کو مارا ہے، اور اس طریقے سے اس نے ایک نابینا کو بھی صحیح کر دیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ جو ہے اس نے نابینا کو بھی بلایا اور اس کو بھی۔ تو بادشاہ کے دربار میں جب یہ پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ جی تو ٹھیک کیسے ہوا؟ تو وہ ایمان لا چکا تھا، اس نے کہا مجھے میرے اللہ نے ٹھیک کیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس لڑکے سے پوچھا تو اس لڑکے نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ کا مالک تمہیں ہوں، یعنی وہ اس وقت اپنے آپ کو، جو بادشاہ ہوتے تھے، اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس جو نابینا صحیح ہو گیا تھا اس کو قتل کروا دیا، اور اس لڑکے کو
حکم دیا کہ جی اپنے وہ اس کو غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو لے کر پہاڑ پہ لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو تاکہ سارے لوگ دیکھیں۔ وہ جو اس کو لڑکے کو لے کے گئے تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، وہ لڑکا ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ اس کو جا کے سمندر میں پھینک کے آ جاؤ۔ وہ جو لے جانے والے تھے وہ ڈوب کے مر گئے، یہ پھر زندہ آ گیا۔ تو بادشاہ بڑا پریشان کہ جی یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے کھڑا کریں اور تیر پر بسم اللہ پڑھیں اور وہ مجھے ماریں، پھر میں مروں گا۔ تو اس نے بادشاہ نے ایسے ہی کیا، بسم اللہ پڑھ کر کے اس کو تیر مارا تو وہ لڑکا تیر سے مر گیا۔ لیکن وہ جتنے لوگ اس جوان جمع تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے، تو مسلمان ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کے بڑا وہ تو سارا پریشان ہو گیا، وہ بھی اور اس کے وزیر مشیر بھی، کہ ہم جو ہے وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ تو پھیل گئے سارے۔ وہ ایک کو مارا تو کئی سینکڑوں مسلمان ہو گئے۔ تو اس نے ان سب کو مارنے کے لیے ایک گڑھے کھدوائے، جس کو خندق کہتے ہیں، بڑے بڑے گڑھے، بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی، بہت ساری ایندھن اس میں ڈالا، بہت ساری لکڑیاں ڈالی اور بہت ساری آگ، بہت بڑا الاؤ تیار کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ 12,000 یا اس سے بھی زائد جو ایمان لے آئے تھے لوگوں کو پکڑ کر کے اس میں ڈالا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ جتنے کو ڈالتے پیچھے اتنے اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک عورت کی گود میں بچہ تھا تو وہ اس کو ڈالنے لگے، تو بادشاہ نے کہا کہ پہلے اس کے بچے کو ڈالو کہ یہ دیکھ کر کے اسلام کو چھوڑ دے۔ لیکن وہ بچے کو جب ڈالا تو وہ چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بولا، اپنی ماں کو کہا کہ ڈرنا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگ کو گلزار بنا دیں گے۔ تو وہ لہذا اس نے خود چھلانگ لگا دی آگ میں، اور وہ جو لوگ اس الاؤ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا حکم دیا غصے میں آ کے کہ وہ آگ نے ان سب کو بھی پھر جلا دیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے واقعہ پیش آیا ہے نجران میں، جو یمن کا شہر ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ روایات میں آتا ہے کہ ایران میں بھی پیش آیا ہے، شام میں بھی پیش آیا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی ہے کہ آپ سے پہلے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع فرمائی تو اس وقت بہت زیادہ سختیاں کی جا رہی تھیں ان پر کافروں کی طرف سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ صرف تم ہی لوگ نہیں ہوں گے جن پر سختیاں ہو رہی ہیں، تم سے پہلے لوگوں کو تو اس طرح سے آگ میں جلایا گیا ہے، آگ میں زندہ ڈالا گیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی تھی، تو اور ایک بڑی خوشخبری بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو پھر بعد مستقبل میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ واقعہ اصحاب الاخدود کا جو روایات ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف کی بھی صحیح روایات پہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔